بعد دیگر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. صلی اللہ. تو آپ کو سلسلہ پورا کرنا ہے یا میں شروع کروں؟ شروع کریں. بسم اللہ. آپ شروع. کیونکہ بہرحال لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دے سکتے ہیں ان کے لیے. اچھا بسم اللہ. ایک کام یہ کیجیے گا، بعد میں دروازہ بند کر دیجیے گا. مل کے صلوات پڑھیں بابا سے بلند. مولانا کتنا دروازہ بند کر دیجیے گا، کوئی جا ہی نہ پائے. گھر سے مسلسل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا دو گے زیادہ پاؤں. تو یہ اگر تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب یہ سلسلہ چلی رہا، مرغوب صاحب ایک چکر لگا ہی لیں انشاءاللہ. مل کے صلوات پڑھیں، اس بیچ آپ لوگ صلوات پڑھتے رہیں. کیونکہ لن تنالوا البر، میرے بھائی نے شاہ صاحب نے حکم دیا قرآن مجید کی آیت کہ جہاں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو دے دو جو تمہیں پسند ہے، جو محبوب ہے. حالانکہ بات تو زندگی اور اولاد تک آتی ہے، اور اولاد اور اپنی زندگی کو وہ آدمی ہی دے سکے گا جو ابتدا مال سے کرے. تو بہرحال مال سے تو سلسلہ شروع کریں. مال آج دیں، امام آئیں گے تو آل نہیں بلکہ اول دیں گے. مل کے صلوات پڑھیں بآواز ہے. اور امام کے آنے پر اول وہی دے گا جو آج ان کی کال سن رہا ہو. سبحان اللہ. ورنہ پتا چلا کہ وہ ہمارے فون میں ہوتا نا 10-12 مس کال، تو امام کی صبح سے شام تک کتنی مس کال ہمارے پاس ہے، ہم جواب نہیں دے رہے. مل کے صلوات پڑھتے رہیں. اس لیے کہ زبان سے صلوات پڑھنی ہے. کریڈٹ کارڈ تو آپ کو ہاتھ سے دینا ہوگا، کیش آپ کو ہاتھ سے دینا ہوگا، چیک آپ کو ہاتھ سے دینا ہوگا. تو بھئی زبان سے بھی عمل ہوتا رہے، ہاتھ سے بھی ہوتا رہے. انتظامیہ کے لوگ بڑے کوآپریٹو ہیں. میں نے کہا تھا کہ مجلس کے بعد دروازہ بند کر دیجیے گا، انہوں نے پہلے ہی بند کر دیا ہے. میں کیا صلوات پڑھیں بآواز بلند. محمد 1185 سال سے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایک دن سے میں اپنے نمبر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. کل آیا تھا، آج پڑھ رہا ہوں. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام اور ہمارے حیدرآباد کے ایک عالم دین کے بیٹے پاکستان میں رہتے تھے، ان کا انتقال کل ہو گیا ہے. رضا حسین صاحب بہت ایکٹیو تھے. عزا خانہ زہرا اور دیگر تمام جو تنظیمیں ہیں وہاں پر جو کام کرتی ہیں، تو ان میں کافی ایکٹیو تھے. تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ میں انہیں بھی شامل کر دیا. بسم اللہ.
اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات وسیلے کے موضوع کے تحت آج یہ میری 7ویں گفتگو آپ کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی راہ میں وسیلہ اختیار کرو. اس لیے کہ منہ پھاڑے اگر سامنے بغیر وسیلے کے آؤ گے تو خدا کو پسند نہیں. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی. عزیزان گرامی، کل 5 جھولوں کا تذکرہ کیا توسل کے عنوان سے، اور سب سے پہلا جھولا جہاں ایک بچے نے دیکھے لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور بعد میں ان کے لیے اور آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، پھر میرے لیے بھی ڈسٹربنس کا سبب بنے گا. تھوڑا سا قریب آ جائے، تھوڑا اور قریب آ جائیے. بہت جگہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں جو تسلسل ہوتا ہے وہ تسلسل میں آپ کے لیے بھی جو ہے بہرحال ڈسٹربنس کا باعث ہوگا، میرے لیے بھی ہوگا، مزہ نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد صلوات پڑھیں بآواز بلند. میں نے عرض کیا کیونکہ جو اوپر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوتا اس کے لیے کیا ہوتا کہ ایک آدمی ادھر سے ادھر ہوا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں بہت اچھی مجلس جا رہی ہے، لیکن وہ اسی میں بیچارہ جو ہے ذاکر منہمک ہو جاتا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی، پہلا جھولا جب حضرت یوسف کی عصمت خطرے میں پڑی تو اب ضرورت تھی گواہ کی، ضرورت تھی محافظ کی، ضرورت تھی ناصر کی، ضرورت تھی معید کی، ضرورت تھی یاور کی، ضرورت تھی بچانے والے کی. اگر وہ بچہ اس دن خاموش رہتا تو یوسف رہتے، حضرت یوسف نہ بنتے. اگر اس دن وہ بچہ نہ بولتا تو عزیزان اکرامی
یاد رکھیں مصر میں یوسف بدنام ہو چکے ہوتے، لیکن اس ایک بچے نے بول کر حضرت یوسف کی عصمت کو بچا لیا. وہ بچہ تھا محسن. اب اس احسان کا بدلہ یہ دینا ہوگا یوسف کو کہ جب یوسف کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تاریخ نے یہ بتایا کہ ایک دن جب یوسف کی عصمت خطرے میں پڑی، ایک موقع پہ بولا تو جو ہی اختیار ملا تو یوسف نے اس بچے کو اپنا جانشین بنا دیا، اپنا وارث بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا. جو ایک دن بولے تو نبوت نے معیار مقرر کر دیا کہ جانشین بنا دینا چاہیے. اور جو علی پوری عمر بولتا بھی رہا، جہاد کرتا بھی رہا، دفاع کرتا بھی رہا، اب اسے نہ بنایا جاتا تو کسے بنایا جاتا؟ صلوات ہیں بابا بات کو یہ ایک دن کی تو تھی نہیں، ارے جب پہلے دن دعوت کا اہتمام کروایا رسول نے دعوت ذوالعشیرہ. عجیب بات ہے، علی کی کیا بات ہے بھائی؟ ارے محراب وہ سنبھالے، منبر وہ سنبھالے، میدان وہ سنبھالے. اتنا ہی نہیں، ارے نبی نے پہلے دن جو کچن سٹارٹ کیا اس کچن کو بھی علی نے دیکھا. بڑے بڑے پیٹو آ رہے ہیں اور ان سب کو کھلانا ہے. ارے اونٹ کھانے والوں کو ایک بکرے کی ران میں ہم سے لوگ کہتے ہیں برکت کیسے نظر میں ہوتی ہے، تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں برکت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں بابا دے بلند. کس طرح ہمارے دسترخوان میں برکت ہوتی ہے. بازیدان گرامی، ایک مرتبہ مکے میں تجربہ ہوا، ایک مرتبہ مدینے میں. گفتگو آگے بڑھے گی، آپ کی توجہات مبذول نہیں. بھائی ایک مرتبہ مکے میں یہ انتظام نبی نے علی کے ہاتھوں میں دیا. ایک پیالہ اس میں ایک ران. پہلے تو دیکھ کے پریشان ہو گئے. بھائی یا رسول اللہ، یعنی رسول تو ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نبی کا نام لے رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ 40 لوگوں کو بلایا ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک لقمہ بھی نہیں کہ کھاؤ تو. تکلف کھایا انہوں نے. اب جو کھایا بچ بھی گیا اور سب کا پیٹ بھی بھر گیا. بچ بھی گیا، پیٹ بھی بھر گیا، لیکن ہاں جب بولنے کی بات آئی نبی نے کہا سنو. کہا نہیں سننی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نبی نے کہا میں تم سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، سن لو. سننے سے انکار کیا، چلے گئے. دوسرے دن پھر کھلایا، کہا بیٹھو سن لو. نہیں بیٹھے سننے کے لیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کھایا چل دیے. تیسرے دن آخر حمزہ نے پکڑ کے روک لیا. اب ہم سے یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ مجلسوں میں بعد میں کیوں کھلاتے ہو، بھئی یہ ذوالعشیرہ کا تجربہ، پہلے سنو پھر کھلائیں گے. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. کھا کے خوب جا چکے. اب جو ہے بازیدان گرامی، میں ذوالعشیرہ بیان کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میں نے کہا مدینہ وہ بھی سنیں. یہ تو نبی نے انتظام دیا. جنگ خندق ہو، روزے دار. رسول اللہ نے کہا خندق کھودو. کہا نہیں. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ کرو، لیڈر وہ ہوتا جو کرتا اس کو دیکھ کے دوسرے کرے. لیڈر اور ڈکٹیٹر کا فرق. بازیدان گرامی، نبی اور علی جو ہے خندق کھود رہے ہیں، دیکھا لوگوں نے، لوگ بھی ساتھ خندق کھودنے میں لگ گئے. اب جو خندق کھود گئی، روزے دار تھے، روزے کے افطار کا وقت آیا تو ایک مرد مومن آگے بڑھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ افطار میں رہ کر لیجئے.
باپ اپنی توجہات مبذول رکھے، یا رسول اللہ آپ افطار میرے یہاں کر لیجئے۔ رسول نے کہا کہ مومن کی دعوت رد نہیں کی جاتی۔ رسول سے کہنے کے بعد پھر وہ ادھر ادھر نہیں گیا، نبی کے بعد ترتیب جانتا تھا، کہتا مولا آپ بھی افطار کر لیجئے۔ بھائی جملہ مجھے کہنے دیجئے، خندق میں یہ طے ہو گیا کہ جب محمد کو بلایا جاتا ہے تو اکیلے نہیں بلایا جاتا، علی کو بھی ساتھ میں بلایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ناروں کا قحط ہو گیا، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اس لیے کہ صبح سے مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، میں تو مجلسیں پڑھ کے نہیں تھکا۔ اب پیغمبر کے ساتھ علی کو بلایا جاتا ہے اس لیے کہ محمد کے لیے علی لازمی ہے، علی کے لیے محمد لازمی ہے۔ اس نے نبی کو دعوت دی، علی کو دعوت دی، باقی جتنے تھے ان میں کسی کو نہیں بلایا، 2 کو بلایا۔ بھئی یہ سمجھ میں اس کی آ گیا نہیں، امت کو سمجھا دیا۔ یہ کلیئر میسج ہے کہ ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کیوں تم جب نبی کا تذکرہ کرتے ہو تو اس میں علی کا تذکرہ کرتے ہو؟ بھیا ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر انہوں نے کہا کہ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ۔ یہ میں نے کلام سنا، وہ کہتے ہیں کہ ذکر نبی ہو اور ذکر علی نہ ہو، ذکر نبی ہو اور ذکر علی نہ ہو، ممکن کہاں چراغ جلے اور روشنی نہ ہو۔ ممکن کہاں چراغ جلے روشنی نہ ہو۔ ہاں عزیزو، چراغ جلاتا بھی ہے روشنی بھی دیتا ہے۔ ممکن کہاں چراغ جلے روشنی نہ ہو۔ علی کو بلایا، نبی کو بلایا، نبی نے دعوت ایکسپٹ کی مگر کسی کو نہیں بلایا۔ نبی کی کچھ مجبوری رہی ہوگی، دعوت ایکسپٹ کر لی۔ علی کو جیسے بلایا نا، علی کو بلایا تو علی پلٹے کہ بیچارے دن بھر کے بھوکے پیاسے، یہ روزے دار علی اکیلے کیسے کھائیں گے؟ علی نے کہا تم سب آؤ۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم 2 آدمی کا انتظام کیا تھا، وہ بھی 2 شریف لوگوں کا انتظام کیا تھا، 2 لوگوں کا انتظام کیا تھا، 2 شریف لوگوں کا انتظام کیا تھا۔ ہاں ادھاتر لوگ نہیں تھے، یو پی کی خاص اصطلاح ہے جو کھانے پہ ٹوٹ پڑے ان میں سے نہیں تھے۔ اب وہ جو ہے علی نے کہا آپ سب بھی آ جائیں، اس نے کہا ان کی بھی دعوت کینسل کریں، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا بیویوں سے مشورہ لینا نہیں چاہیے، دیکھو خندق میں دوڑا ہوا یا بیوی کے پاس، میری عزت خطرے میں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے نبی کو بلایا تھا، علی کو بلایا تھا، علی نے سب کو بلا لیا۔ کہا علی کو جو بلاتا ہے کہیں اس کی عزت خطرے میں ہوتی ہے؟ علی کو بلانے والے کی عزت خطرے میں نہیں ہوتی، علی کو چھوڑنے والے کی عزت خطرے میں ہوتی۔ پریشان نہ ہو۔ کہا لیکن میں نے تو 2 کو بلایا تھا، انہوں نے لشکر کو بلا لیا۔ کہ تمہاری ذمہ داری وہ 2 ہے، علی نے بلایا وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلا۔
تمہاری ذمہ داری نبی اور علی ہے، تمہاری ذمہ داری نبی اور علی ہے، باقی علی نے بلایا ہے، علی کی ذمہ داری، اپنا کام کرو تم، اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بازیدو یہی معاملہ ہے جب ہم مجلسیں کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، دسترخوان کرتے ہیں، یہ سب کچھ جب کرتے ہیں تو ہم اس میں آپ کو کب بلاتے ہیں؟ اس میں علی کو بلاتے، آل علی کو بلاتے، باقی وہ آپ کو بلاتے، وہ انتظام کرتے، ہم کب کرتے؟ صلوات پڑھے بابا دے علی 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 سب کا پیٹ بھر گیا، وہاں بھی یہاں بھی۔ اب آخر تیسرے دن حضرت حمزہ نے روک ہی لیا، جانے نہیں دیا، اپنے بھتیجے سے کہا جو تمہیں کہنا کہو۔ اور رسول نے کہا دیکھو اللہ ایک ہے، مکے میں اسلام بڑا آسان تھا، لا الہ الا اللہ کہیے مر جائیے، مر جائیے کا خودکشی کریے یہ نہیں کہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا موت آ گئی جنت ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہنا سخت تھا، وہ محمد رسول اللہ کہنا سخت تھا، آگے جا کے علی ولی اللہ تو بہت سخت ہو گیا، علی ولی اللہ تو بہت سخت ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا سنیے اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اس کام میں میری مدد کرے گا۔ میں نے شروع کیا تھا یوسف کی گواہی کہ اس کام میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ ارے مدینے سے نکلنا پڑتا نہیں، انصار سے پنگا لینا پڑتا نہیں، بحث و مباحثے کی ضرورت پڑتی نہیں، تلوار نکالنی پڑتی نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑتا، کہہ دیتے بہت سمپل، وعدہ کر لے کہ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ رسول گفتگو کر رہے تھے، سکوت بتا رہا تھا کہ رسول قبرستان میں بول رہے ہیں۔ مدد کی جب بھی بات آئی ہے تو مسلمانوں کا بولتا ہوا مچھلی بازار قبرستان میں بدل جاتا ہے، بولتا ہوا مچھلی بازار قبرستان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو سقیفہ کا مچھلی بازار بہت شور کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تم غدیر کی آواز کو اتنا بلند کرو کہ سقیفہ کی آواز دب جائے۔ صلوات پڑھیں بابا دے مدد۔ اب کا جو میری مدد کرے گا علی کھڑے ہے کوئی کینڈیڈیٹ؟ تھے تو بہت سے لیکن کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر نبی نے کہا ہے کوئی کام ہے تو مگر ہماری ماں فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، ہمارا باپ ابو طالب نہیں ہے۔ نہیں ضائع کر دیا، ہم ہیں تو لیکن ہماری ماں فاطمہ بنت اسد نہیں ہے، ہمارا باپ ابو طالب نہیں۔ ہمیں یہ جرأت کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد، ارے مرد بھی اگر کہیں دیوار پھٹ جائے تو پیچھے جاتا ہے، فاطمہ آگے گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غیور لکھنوی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بنت اسد کا مصر کہاں ہے جس کی بہو خاتون جناح ہے؟ ارے شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے، زوجہ ام رسول اعظم، مل کے صلوات پڑھیں بابا۔ دیوار پھٹی، آپ پیچھے نہیں گئی آگے گئی، کہ وہ اتنی جرأت
علی کی ماں ہے، خیبر کشا کی ماں ہے، مشکل کشا کی ماں ہے۔ بازیدو کیا کہا غیور النبی نے؟ کہتے ہیں کہ بنت اسد کا مثل کہاں ہے جس کی بہو خاتون جنا ہے، زوجہ ام رسول اعظم، شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں کھڑا ہوا، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر علی۔ اب علی کھڑے ہو گئے، نبی نے کہا آج سے یہ میرے جانشین ہیں، آج سے یہ میرے جانشین ہیں، آج سے میرے یہ وارث ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ رسول جو اعلان کے پہلے دن نائب مقرر کر گیا، 23 سال تک اسے موقع نہیں ملا کہ اپنا نائب مقرر نہ کرے، اپنا نائب مقرر نہ کرے۔ اچھا پہلے دن کہا، وعدہ لیا 3 مرتبہ، جو میری مدد کرے گا آج میرا جانشین ہوگا، میری مدد کرے گا آج میرا جانشین ہوگا۔ عجیب بات ہے عزیزو، وہاں اس نے گواہی دی تھی بچے نے، یوسف نے وعدہ نہیں لیا تھا لیکن یوسف نے جانشین بنایا۔ یہاں پیغمبر وعدہ لے چکے تھے، وعدہ لینے کے بعد اگر جانشین نہ بنائے تو جو نبی پہلے وعدے کو پورا نہ کر سکا تو پوری عمر جو وعدے لیتا ان وعدوں کو کیسے پورا کرتا؟ صلوات ہے بابا رسول کی صداقت خطرے میں، رسول کی امانت خطرے میں، رسول کی دیانت خطرے میں۔ عزیزو علی کو جانشین، مجھے وہ پوری تاریخ 23 سال کی نہیں پڑھی۔ اب اس جملے سے آگے بڑھتے ہوئے اب یہ تسلسل ہے، محمد کے بعد علی، علی کے بعد محمد۔ یہی وجہ کہ ہم ایک دعا ہے جو امام کی غیبت میں پڑھتے ہیں، صلوات پڑھے گا باب واضح العلم۔ وہ دعائے فرض جو پڑھتے ہیں ہم، الہی عظم اللہ وبرہ الخفا وانکشف الغطا، آگے جا کے ہم کیا کہتے ہیں وقت کے امام کو؟ یا محمد ہو یا علی، یا محمد ہو یا علی۔ محمد بھی پکارتے ہیں، علی بھی پکارتے ہیں، اس لیے کہ یہ محمد بھی ہیں، یہ علی بھی ہیں۔ عزیزو علی اور محمد الگ ہے ہی نہیں، محمد ہی علی ہے، علی ہی محمد ہے، محمد ہی علی ہے، علی ہی محمد ہے، حسن ہی حسین ہے، حسین ہی حسن ہے۔ کل حسین کا تذکرہ تھا کیونکہ حسین کے بیٹے کا تذکرہ ہونا تھا، آج حسن کا تذکرہ ہوگا کیونکہ حسن کے بیٹے قاسم کا تذکرہ ہونا۔ حسن اور حسین ہیں کیا؟ فجر کی 2 رکعت میں 1 رکعت حسن ہے، دوسری رکعت حسین۔ حسن حسین ہے کیا؟ کہ حسن حسین اللہ کے 2 قبلے، ایک بیت المقدس ہے، دوسرا خانہ کعبہ۔ کہ حسن حسین ہے کیا؟ کہ رکعتوں میں پڑھی جانے والی 2 سورہ ہیں، ایک سورہ اول ہے، ایک سورہ دوم ہے۔ حسن حسین ہے کیا؟ کہ ایک نیت ہے، ایک نیت ہے، دوسری تکبیر ہے۔ حسن کے عمل نے نیت بتائی، حسین کے عمل نے تکبیر سکھائی۔ حسن کے عمل نے نیت سکھائی، حسین کے عمل سے تکبیر سمجھ میں آئی۔ عزیزو کیا ہے مقام حسن اور حسین؟ نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد سقیفہ میں جو ہوا وہ سقیفہ ہی حل کریں، میرا مسئلہ ہی نہیں، میرا مسئلہ ہی نہیں۔ جن کے گھر کا مسئلہ وہ دیکھیں، جن کا درد سر ہے، وہاں تو کبھی پیٹ کا درد اٹھتا ہے، کبھی سر کا درد اٹھتا ہے۔ ہم نے تو شفیع و شافع کو مانا ہے، سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہاں رسول کے ایک چچا ہیں، ان کا نام ہے عباس۔ ابو طالب سن چکے، حمزہ ابھی آپ نے سنا، ایک اور چچا ہیں عباس، اور ایک چچا تو دوسرے خیمے کے، ان کا خیمہ ہی الگ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ایک اصطلاح ہے کہ خدا نے انہیں ٹاٹ باہر کر دیا، اور انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ نبی کا حقہ پانی بند ہو، خدا نے ان کا ہی بند کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جا ابو لہب کے ہاتھ۔ اچھا ہم کہیں تو برا ہے، ہم کہیں تو برا ہے،
ارے تہذیب اور اخلاق کا خالق خدا اگر کبھی عورتوں والی بد دعا دے دے، کہہ دے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو مسلمان جھوم جھوم کے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب۔ ارے تم تو عربی جانتے، یہ بیچارے اردو زبان جاننے والے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ہم اردو میں کہیں ارے اللہ کرے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور کہیں مولانا کو تہذیب نہیں معلوم کہ قرآن کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، محبت کرنے والے اور نیک لوگوں کے لیے درود و سلام، دشمنان دین کے لیے بد دعائیں اور لعنتیں، اور کچھ اس طرح سے رکھا کہ سورہ احزاب میں 56ویں آیت رکھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیں بابا یا اصل بات جیسی پڑھوائی تو اس کے بعد کہا ان الذین یؤذون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا اذیت کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آئے آ کے ہمیں تھپڑ مارے، اذیت ہے، چکوٹ لے، اذیت ہے، کنکر مارے، اذیت ہے، کوڑا پھینکے، اذیت ہے، دروازے پہ آ کے کچھ لکھ جائے، اذیت ہے، میرے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرے، اذیت ہے۔ اللہ کے جسم ہے، اما کسی نے جا کے اللہ کو نعوذ باللہ تھپڑ مارا ہے، اللہ کو کسی نے جا کے چکوٹا ہے، اللہ پر کسی نے کوڑا ڈالا، یا اللہ کو اذیت کیا؟ کہا دیکھو نبی جو بتائیں گے وہ سن لینا۔ کب بخاری میں صحیح مسلم میں ہے، نبی کہتے ہیں فاطمہ تو بزۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے مجھے اذیت، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو پتا چلا ایک گھر ہے وہ علی اور فاطمہ کا، کہ اگر یہ خوش تو نبی خوش، نبی خوش تو اللہ خوش، انہیں اذیت ہوتی ہے تو نبی کو ہوتی ہے، نبی کو ہوتی ہے تو اللہ کو ہوتی ہے۔ تو عزیزو ہم اس لیے انہیں خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش رہے۔ اما اگر تم اذیت دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، فاطمہ کو اذیت نہیں دے رہے ہو، خدا کو اذیت دے رہے ہو۔ صلوات پڑھیں بابا اب اگر کسی نے کوڑا پھینکا تو اللہ کو اذیت دی، دروازہ گرایا اللہ کو اذیت دی، بچوں کو قتل کیا اللہ کو اذیت دی، فاطمہ کا حق لیا تو کس کو اذیت دی؟ اللہ کو اذیت دی۔ اب آیت پڑھ دوں، کب آیت ہی تو پڑھیں گا، آپ کچھ اس طرح کیوں کریں جیسے لاہور پڑھنے والے ہیں؟ ارے لاہور کا بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ بھائی، آپ سنتے ہیں نا کہ واٹر پروف، فائر پروف، اچھا ان سے کوئی پروف مانگنے نہیں جاتا اس دعوے کے بعد۔ واٹر پروف کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، آپ اس پانی کی کیا بات کرتے ہیں؟ آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، بھائی عزیزو یاد رکھیں پانی ہے کیا؟ پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے۔ آنکھوں میں آئے یہی پانی، آنکھوں میں آئے تو آنسو کہلائے، یہی پانی اگر مثال اور استعارے کے طور پہ آنکھوں میں آئے تو شرم کہلائے، یہی پانی اگر تلوار پہ آئے تو دھار کہلائے، یہی پانی اگر سیپ کے اندر جائے تو موتی کہلائے۔ ہاں عزیزو تو یہی تو پانی ہے۔ اب آئیے دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے مقام اہل بیت کو دیکھیں، واٹر پروف خیمے لگ رہے ہیں، حج میں خیمہ لگتا ہے مینا میں، عرفات میں
فائر پروف. اس سال تو الحمدللہ خیریت سے گزر گیا حج. آپ یہ سمجھیں گے شاہ انشاءاللہ گزر جائے گا وہ بھی. سلوات پڑھیں بآواز بلند. آج خیریت سے گزر گیا, ایسی کوئی بڑی خبر نہیں آئی. لیکن ہاں عزیزو, یہ خبر آپ نے کئی بار سنی ہو, فائر پروف خیمے میں آگ لگ گئی. فائر پروف خیمے میں آگ لگ گئی. تو اسی طرح سے جو واٹر پروف اور فائر پروف چل رہا ہے نا, شیطان جو ہے نا بالکل مارکیٹنگ اس کی زبردست ہے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے رکھتا ہے. ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے رکھیں یا نہ رکھیں, شیطان جو ہے بڑا اپ گریڈڈ ماڈل ہے اس کا. اب جو اپ گریڈڈ ماڈل ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ شیطان ہو گیا لاہور پروف. پہلے مولوی عبد القدوس کہتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان چلا جاتا تھا. اب کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ, میں ادھر بیٹھا ہوتا اور قریب آ جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ ہٹیے کا گلے لگ جاتا ہے. کہ یہ کیا, کہ یہ لاہور پروف ہو گیا. اس لیے کہ اب لاہور کا اس پر کیوں نہیں اثر ہوتا, اس لیے تو شیطان کہتا ہے بھائی کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. ارے شیطان شیطان کے ساتھ نہیں رہے گا تو کس کے ساتھ رہے گا؟ سلوات پڑھیں بآواز بلند. ارے شیطان شیطان کے ساتھ نہیں رہے گا تو کس کے ساتھ رہے گا؟ گئے حج پہ دوسری مجلس تھی شاید پرویز صاحب, جس میں نے کنکریاں مارنے کی بات کی تھی. اب گئے شیطان کو کنکری مارنے. معصومین کہتے ہیں کہ جب شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوں نا تو اس وقت تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اندر کے شیطان کو میں کنکری مار رہا ہوں, صرف اس کیسی کو نہیں. حسد, غیبت, جھوٹ, تکبر, شرک, بے حیائی, ان شیطانوں کو میں مار رہا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ جب آپ کنکری مار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے مراد آپ نہیں, آپ جب یہ کنکری مارتے ہیں, شیطان کو ماری پہلی کنکری. عجیب بات ہے, دیکھیں اللہ اکبر, اس بھیڑ کے اندر یہ تولا تبرہ کا قانون یہ کہ بھیڑ میں بھی واضح ہو جاتا ہے, دکھائی دیتا کس طرح سے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ کنکری مارتے ہیں, اس میں آپ کو آپ کی کنکری دکھائی دیتی ہے. لگ رہا ہے پتا چلتا, لگ رہا ہے پتا چلتا ہے. جو حج کے لے گئے انہیں پتا ہے, جو نہیں گئے جا کے دیکھیں گے تجربہ کر کے. میں نے سمجھایا, لوگ مار کے جب آئے تو مولانا بالکل آپ نے صحیح کہا. اب جو کنکری مارتے ہیں, کنکری لگتی ہے اس کو, لیکن اس کے بعد ہوتی باؤنس ہو کے آتی ہے, باؤنس ہو کے آتی ہے آپ کی طرف. اگر سنبھالے نا تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خود آدمی ہٹ کر لیتا ہے. بازی تو ہوتا یہ کہ جو ہی شیطان کو کنکری مارتے ہیں, انگریزی میری زبان تو ہے ہی نہیں, نہ مادری زبان, نہ میکے کی نہ سسرال کی. ہاں عزیزو, پہلے پڑوس کی بھی نہیں ہوتی, جب پڑوسیوں کی تو ہے بہرحال. اب وہ جب مار رہے ہیں کنکری تو سامنے سے شیطان کہہ رہا سیم ٹو یو. اچھا تم نے مجھے مارا, سیم ٹو یو, اس لیے کہ بھائی تو مجھ سے کوئی کم تھوڑی ہے, تو مجھ سے کم تھوڑی ہے. عزیزو جو حج میں آیا ہوا مجمع ایک بڑی تعداد وہی تو ہوتی ہے. اور میں نے کہا تاریخ اسلام میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تاریخ اسلام پڑھیں گے کہ محمد کون تھے, علی کون تھے, ابو طالب کون تھے, ادھر ابو لہب کون تھا, ابو جہل کون تھا, ابو سفیان کون تھا, یزید کون تھا, یزید کی ماں کون تھی, یزید کی نانی کون تھی, یزید کی دادی کون تھی, میں وہ نہیں بیان کروں گا. لیکن جب حج ختم ہوتا ہے اور مینا سے نکلتے ہیں تو دو گروہ نکلتا ہے. ایک گروہ جب نکلتا ہے حج کے کمپلیٹ کرنے کے بعد تو دعائیں پڑھتا ہوا, تکبیر کہتا ہوا, لبیک یا حسین کہتا ہوا, یا لبیک یا مہدی کہتا ہوا. عزیزو
सलावात पढ़ता हुआ आता है, और एक गिरोह होता है जो नाचता हुआ आता है, गाता हुआ आता है और तालियां बजाता हुआ आता है, चप्पलें फेंकता हुआ आता है। बाजीजो, तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है, सफरे हज पे जाओ तो समझ में आ जाता है कि अबू तालिब का इस्लाम क्या है, अबू सुफियान का इस्लाम क्या है, हुसैन का इस्लाम क्या है, यजीद का इस्लाम क्या है। सलावात पढ़े बाबा अबू तालिब करते हैं अली अली अली, मुश्किल को हम सब की दूर करिए, मुश्किल कुशा अली, सब मिल के मेरे भाई नारे हाजिरो। तहजीबें, मजहब, असली इस्लाम, नकली इस्लाम, जाली इस्लाम, ऐन से भी कह सकते हैं, अलीफ से भी कह सकते हैं। ऐन से मतलब नकली होता है, और अलीफ के साथ अगर जाल हो तो उसका मतलब है सुराख वाला इस्लाम, जाल वाला इस्लाम, नेट वाला इस्लाम। सुराख है उसके अंदर। सलवात पढ़े बाबा से बाजी दो। हजरत अब्बास वो आए, उन्होंने कहा रसूल का इंतकाल हो गया, मैं चचा हूं। अजीजों याद रखें, विरासत के कानून में 3 दर्जात हैं। पहले ग्रुप के अंदर माँ बाप और औलाद है। पहले ग्रुप का एक आदमी भी मौजूद हो तो दूसरे ग्रुप में नहीं ट्रांसफर होती। दूसरे ग्रुप के अंदर भाई बहन है, और अगर उनमें से कोई एक होगा तो फिर उसका तीसरे ग्रुप में नहीं आएगा, तीसरे ग्रुप में चचा वगैरह। समझ गया? तो पहले ग्रुप में खुद अली मौजूद है, फातिमा मौजूद है, हसनैन मौजूद है, लेकिन मीरास सिर्फ माल की नहीं थी। मीरास सिर्फ माल की नहीं थी, मीरास का मामला क़यादत का था, लीडरशिप का था, रहबरियत का था। अब्बास ने कहा तुम्हारा चचा मैं हूं। मौलाए कायनात ने कहा ठीक है ले लीजिए, लेकिन हाँ इतना करना है कि चचा जान ये रसूल की ज़िरा है, आप इसे पहन लीजिए, वो रसूल का घोड़ा है, उस पे सवार हो जाइए। पर जैसे ही मौलाए कायनात ने वो ज़िरा दी, वो ज़िरा उन्होंने पहनी तो अपनी जगह से हिल नहीं सके, अपनी जगह से हिल नहीं सके तो उठ नहीं पाए। काली ये बहुत भारी है, अली ये बहुत भारी है, अली ये बहुत भारी है। मैंने कहा ए भाइयों, ये फैसला हो जाता, वहां क्यों गए थे? अली के पास आते, ज़िरा पहना देते, तुम उठ ही नहीं पाते। हाँ तुम उठ नहीं पाते, हम हाथ उठा के कहते खुदाया बंदा तो नहीं उठा सकता, तेरा काम उठाना है, तू ही उठा ले। सलवात है बाबा दे बंदा तो उठा नहीं सकता, तेरा काम है, तू ही उठा ले। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्बास कहते हैं भाई ज़िरा लो। मौलाए कायनात ने ज़िरा पहनी, घोड़े पर सवार हुए रसूल, एक राउंड लेके आ गए। अली खुदा की कसम तुम नायबे रसूल। हजरत अब्बास का जुमला सुने, खुदा की कसम हक्का तुम नायबे रसूल हो। अली ने कहा चचा अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, तो उसके बाद इमाम हसन को बुलाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हसन को बुलाया। इमाम हसन की उस वक्त क्या उम्र है? इमाम हसन उस वक्त 7.5 साल के हैं। इमाम हसन को बुलाया का बेटा ये ज़िरा है, आपने ज़िरा उठाई, 7.5 साल के बच्चे का क्या वजन होगा, क्या कद होगा, क्या कामत होगी? ज़ाहिरी कद व कामत, ज़ाहिरी कद व कामत। अच्छा ज़ाहिरी कद व कामत को समझाऊं मैं? छठे इमाम जाफर सादिक हसन के इस जुमले के बाद इंशाअल्लाह आप मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। मौला क्या फरमाते?
مولا فرماتے کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، حجت خدا، خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اہل بیت کو اس دنیا میں ہمیں بھیجا. ظاہری طور پہ ہم پیدا ہوئے، ظاہری طور پہ ہمارے لیے بچپنا تھا، ظاہری طور پہ لڑکپن رہا، ظاہری طور پہ جوانی آئی، ظاہری طور پہ بڑھاپا آیا. وہ تمام چیزیں جو عام انسانوں کے لیے، وہ چیزیں ہمارے لیے دنیا نے دیکھی. یہ دیکھنے کے بعد تو یہ ہمیں خدا کہنے لگے. اگر جیسا بنایا تھا ویسا ہی بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ کیسا بنایا تھا؟ تو یہ توحید کے مخالف نہیں، یہ توحید کے محافظ اہل بیت. بازیدو جیسا بنایا نہیں، اسی لیے بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی دیکھ لو تمہارے جیسے نہیں ہیں، تم سے ہٹ کر ہیں، الگ ہیں. اللہ اکبر. امام حسن 7.5 سال زیرہ جو حضرت عباس سے نہیں پہنی، انہوں نے مولا نے پہنی تو زیرہ چھوٹی ہو گئی، زیرہ چھوٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد امام کے اوپر اس کا وزن بھی نہیں. مولا نے کہا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو. گھوڑے پر مولا سوار ہوئے، مولا سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. اتنا ہی لمبا چکر، جتنا لمبا چکر امام علی نے لگایا تھا، لگایا واپس. حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم علی تمہارے بعد حسن نبی کے جانشین ہیں. صلی اللہ علیہ حسن تمہارے بعد نبی کے جانشین ہیں. کہ چچا جان ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے امام حسین کو بلایا جن کی عمر 6.5 سال ہے. کب لال حسین ثابت کر دو تم بھی جانشین رسول ہو. تو ایک مرتبہ زرہ پہنی، زرہ آپ کے برابر ہو گئی، زرہ سمٹ گئی، آپ کے برابر ہو گئی. گھوڑے پر سوار ہوئے، وہی چکر لگایا. بازی دو زرہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد گھوڑے پر بھی کنٹرول وہی جو علی کا کنٹرول تھا، وہی کنٹرول جو حسن کا تھا. یہ کیا بتایا کہ دیکھو امامت میں چاہے پہلا ہو، چاہے دوسرا ہو، چاہے تیسرا ہو، اس کا وہی کنٹرول ہوتا ہے. نبوتوں میں 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، 313 رسول ہوں گے، اس میں چن کر 5 ہوں گے، 5 میں 1 چنا جائے گا. لیکن ان میں 12 کے 12 تمام کے تمام ان کا ایک ہی کنٹرول ہوگا. صلوات ہے بابا ایک ہی اقتدار ہوگا، ایک ہی اختیار ہوگا. ہاں عزیزو، میں اگلے چند منٹوں میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کیا ہے مقام امام حسن؟ علی وہ ہیں جو حسن اور حسین کے امام ہیں. حسین وہ ہیں جو عباس کے امام ہیں، اکبر کے امام ہیں، قاسم کے امام ہیں، اون و محمد کے امام ہیں. حسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے 10 سال تک حسین کے بھی امام ہیں. کیا یہ مقام حسنی کے لیے کم ہے کہ جو 10 سال تک حسین جیسے آقا کا بھی امام تھا، مولا عباس کا بھی امام تھا، وہ حسن کے جس کی اطاعت حسین پر بھی واجب. سخاوت حسینی کا کل تذکرہ کیا تھا، ایک پہلو سخاوت حسنی کا امیر شام مدینے آیا. اب آنے کے بعد اس نے مال بانٹنا شروع کر دیا. مولا کو بھی بلایا. مولا شام ہوتے ہوتے گئے، وہ بھی بڑا تیز. اس نے دن بھر جو بانٹا تھا اس میں سے آدھا بچا کے رکھا تھا کہ نہیں آئیں گے تو بھجوا دیں گے. مولا پہنچے تو جیسے ہی مولا پہنچے عزیزو، معرفت امام دیکھیں، ہر جگہ ایسے محب مل جاتے ہیں. دربار میں معاویہ کے کام کرتا تھا، لیکن ہاں امام حسن جیسے ہی پہنچے تو ہیبت کچھ ایسی امام حسن کی تھی کہ غلام تھا جس نے استقبال کیا مولا کا. مولا اندر
اس نے کہا آپ نے اتنی دیر کر دی کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے، لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فدق تو نے لیا، کیا کمی ہوگی؟ خلافت تو نے لی، کیا کمی ہوگی؟ خمس تو نے نہیں ادا کیا، کیا کمی ہوگی؟ بازیدو اس نے کہا ابھی بھی اتنا بچا ہے، جتنا دن بھر میں دیا ہے اتنا آپ کو اکیلے دوں گا۔ معاویہ ہونے کے بعد بھی فاطمہ کے بیٹے کو جانتا ہے کہ امت کا کتنا ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کتنا حق ہے۔ صلوات ہیں بابا بلند، آدھا ہی صحیح لیکن اتنا جانتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا کیا، امت کیا، کئی آدھا آپ کا۔ امام جیسے ہی باہر نکلنے لگے تو وہاں جو غلام تھا اس نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی، ادھر اس نے جوتیاں سیدھی کی۔ امام نے کہا یہ سارا مال تیرا، یہ سارا مال تیرا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے معاویہ بڑا خوش ہوا تھا کہ اس نے تیر مارا، لیکن یہ علی کا بیٹا تھا کہ جس علی نے کبھی معاویہ کے ماموں مارے تھے، کبھی معاویہ کے چچا مارے تھے، اب اس کے دربار میں حسن نے اپنے عمل سے ایسی ٹھوکر ماری کہ معاویہ سمجھ نہ سکا۔ ارے تو اولاد رسول کو جتنا دیتا، اولاد رسول ایک بار جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا دے دیتے۔ صلوات ہیں بابا دے بلا، ایک بار جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا دے دیتے۔ اس حسن کے لال کا نام ہے قاسم۔ دنیا کہتی کہ حسن اپنی جان بچا رہے تھے، حسن اپنی جان نہیں بچا رہے تھے۔ عزیزو، جب جان خطرے میں ہوتی ہے تو باپ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، بیٹوں کو بچاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا باپ ہے کہ جو آخری وقت میں ایک تعویذ لکھتا، تعویذ جان بچانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہو تعویذ لکھا جاتا ہے تاکہ صحت یاب ہو جائے، سفر پہ جاتا ہے تاکہ خیریت سے واپس آ جائے، بیمار ہو تو شفا یابی کے لیے۔ عزیز ہو، تعویذ تو سلامتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن حسن نے جو تعویذ لکھا وہ سلامتی کے لیے نہیں لکھا تھا۔ وہ کیا لکھا؟ وہ لکھا کہ لال قاسم، کل کربلا میں جب میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں گر جائے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، جب حسن کے لال کو اجازت نہیں ملی تو حسین کو حسن کے لال نے یہ تحریر دکھائی۔ حسین نے کہا لال اب روک نہیں سکتا، اس لیے کہ تم اس کی تحریر لائے جو میرا بھی امام تھا۔ عزیزو کہا لال اجازت تو دوں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے آواز دی شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو حسین نے اجازت دینے سے پہلے کلیجے سے لگایا، لپٹ کے رونے لگے۔ حسین کو بھی غش آ گیا، قاسم کو بھی غش آ گیا۔ تو عباس نے حسین کو غش سے بیدار کیا، زینب نے قاسم کو اٹھایا۔ اس کے بعد اب حسین قاسم کو سجا کے بھیج رہے، اے بہن زینب ذرا جانا میرے بھائی حسن کا پیرہن لانا۔ حسن کا پیرہن پہنایا، اس کے بعد حسن کی عبادوش پہ ڈالی، حسن کا ماما سر پہ ڈالا۔ اس کے بعد کہتے بہن میرا قاسم بھیا حسن کی طرح لگ رہا ہے نا، میرا قاسم بھیا حسن کی طرح لگ رہا ہے نا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا، اعلان جاؤ خدا حافظ، اعلان جاؤ خدا حافظ۔ نہیں عزیز ہو، جب بٹھایا تو قاسم 13 سال کے پر رکابیں چھوٹی کی گئی، قاسم کو بٹھایا، مقتل میں بھیجا، قاسم جنگ کر رہے۔ اے عزیز ہو، حسن کا لال تھا، ارے جنگ کی دشمن تھا، کہہ رہا تھا علامات الحفیظ، علامات الحفیظ۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، ارے کربلا میں یا حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا یا قاسم کو گھیرا گیا۔ ارے جب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار سے زخم لگا رہا تھا، ارے کوئی نیزے چبو رہا تھا۔ ارے جس ظالم کے پاس کچھ نہ تھا، جولیوں میں پتھر بھرے تھا، پتھر برسا رہا تھا۔ ارے قاسم نے اپنے بازو حمائل کر لیے، اے چچا مدد کو پہنچو، یا ماں ہو ادرکنی، یا ماں ہو ادرکنی، چچا مدد کو پہنچو۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، اکبر
اکبر دوڑے. دشمن یہ سمجھا حسین نے حملہ کر کے آوازیں بلا دے عزیزو ام فروا کی کمائی لٹ رہی ہے. عباس دوڑے, اکبر دوڑے, ظالم سمجھے حسین نے حملہ کر دیا. ارے لشکر جو دوڑ رہا تھا کہاں سے؟ کربلا کے مقتل میں. ارے پامالے تمہیں اسفا چچا جا مدد کو پہنچو یا اماں ہو ادرکنی. حسین پہنچے تو قاسم کا نہ سر تھا نہ سرحانہ تھا. ارے لاش کے ٹکڑے تھے. لاش کے ٹکڑے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسین, اے مولا آپ کی لاش پامال ہوئی. کہاں سے؟ زندگی میں پامال ہے سنیت پاؤ گیا. لاش کے ٹکڑے جمع کیے, ابا میں ڈالے. اس کے بعد رونے لگے. رونے کے بعد ابا اٹھائی, چلے اکبر مجھے سنبھالو, بھیا عباس مجھے سنبھالو. ارے بھابھی فروا کو کیا جواب دوں گا؟ اب تک وہ لاشیں آئی ہے, یہ لاش کے ٹکڑے ہیں. حسین نے ارے قاسم کی لاش ہوا میں ڈالی, ٹکڑے لے کر چلے, خیمے میں پہنچے, فروا گئی. اے مولا میرے قاسم کا جنازہ کہاں ہے؟ حسین نے مبارک کی گٹری کھول دی. یہ ہاں, یہ سر, یہ شانہ, یہ پاؤں, ارے جسم کے ٹکڑے. ماں تڑپ رہی تھی, واہ قاسمہ, واہ مظلومہ, واہ غریبہ, واہ مصیبت. ماتم حسین کوئی جواب دیں.